بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو خاص طور کسٹمر کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہم کسٹمر کو انوائس بھیجتے ہیں یا کوٹیشن بھیجتے ہیں، تو ان گریڈ میں ہم ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ تو یا تو جب ہم سسٹم شروع کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس کے ساتھ تو بیٹری نہیں ہے، ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ میں ہائیبریڈ انورٹر لگانا چاہتا ہوں جس کے ساتھ بیٹری لگتی ہے۔ تو پھر ہم ان کو بولتے ہیں تو ان کا بجٹ اوپر جاتا ہے، تو پھر نہ ہم ادھر کا نہ ادھر کا، وہ ایک شعر بھی ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا اور در پدر ساری یہ تو میں نے اپنی طرف سے بولا۔ تو اس میں پھر کسٹمر جو ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ یہ اتنا میرا بجٹ نہیں ہے، پھر یا ایک دو مہینے اکثر ہمیں بعد میں فون کرتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ بیٹری لگاتا ہوں تو آپ 4 بیٹری لگا لے یا 2۔ تو سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے سولر سسٹم لگانا ہے تو پہلے تھوڑا اسٹڈی کرنا لازمی ہے کہ ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہے، یا اگر ایک کسٹمر ہمیں بتاتا ہے، صرف نام سنا ہے کہ ان گریڈ سسٹم لگا لے تو پھر ہم ان گریڈ سسٹم لگاتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ پہ کر دے تو ہمارے لیے بھی مسئلے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں نے ایک جامع ویڈیو بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے ثواب کی نیت سے، کہ یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنا ہے، اور میں تھوڑا لمبی ویڈیو بناؤں گا، لیکن سب سے پہلے ان چیزوں کو آپ سمجھے کہ میرے لیے ہائیبریڈ ہم تو لگا سکتے ہیں، ان گریڈ بھی لگا سکتے ہیں، ہائیبریڈ بھی لگا سکتے ہیں، تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ آپ کے لیے ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر مطالعہ کرنا ہے کہ میں نے کون سا سسٹم لگانے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ۔ تو ہائیبریڈ سسٹم جو ہے، ہائیبریڈ سسٹم بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہائیبریڈ سسٹم اگر آپ سولر کا لگاتے ہیں تو اس میں انورٹر اگر 8 کلو واٹ کا اگر آپ نے لینا ہے تو وہ 4,50,000 روپے کا ہے، اور اسی طرح اگر آپ نے ان گریڈ 10 کلو واٹ کا سسٹم لگانا ہے تو ان کا انورٹر جو ہے وہ 2 لاکھ کا ہے۔ تو ہائیبریڈ کا 4.5 لاکھ اور ان گریڈ کا 10 کلو واٹ جو ہے وہ 2 لاکھ کا، تو یہ ڈیفرنس آپ دیکھ لو، یہ 2.5 لاکھ روپے ڈیفرنس ادھر آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹری جو ہے، ان گریڈ سسٹم کے ساتھ بیٹری نہیں لگ سکتا ہے، ہائیبریڈ سسٹم کے ساتھ آپ بیٹری لگا سکتے ہیں۔ تو ان گریڈ سسٹم میں بیٹری آپ بعد میں یا اسی ٹائم آپ نہیں لگا سکتے ہیں، اور ہائیبریڈ سسٹم میں آپ بیٹری لگا سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایکسپینسیو ہو گیا، کیونکہ اگر لیتھیم آئن کے لیٹسٹ بیٹریز ہے وہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ روپے تک بیٹری ہے، ساری 2.5 سے 4 لاکھ۔ تو اگر 2.5 لاکھ بیٹری کو کبھی کاسٹ آ گیا تو ہائیبریڈ مزید اور ایکسپینسیو ہو گیا، ان گریڈ میں بیٹری آپ نہیں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہائیبریڈ سسٹم میں بے شمار مسائل ہوتا ہے، یہ الیکٹریکل انجینئر کو پتہ ہے، ٹیکنیشین کا، لوگ اکثر یہ نہیں بتاتے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اور پروف کر کے بتاتا ہوں کہ ہائیبریڈ میں مسائل بہت زیادہ ہے۔ ایک تو ہائیبریڈ سسٹم میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا 6 کلو واٹ کا سسٹم لگا ہو 6 کلو واٹ ہائیبریڈ سسٹم آپ نے لگایا ہے، تو پھر اس کے ساتھ آپ 6 کلو واٹ کا سسٹم لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے ان سے لوڈ 6,000 واٹ کا لوڈ آپ ڈال سکتے ہیں، اگر انورٹر جتنا کیپیسٹی کا ہے اتنا ہی لوڈ آپ ڈال سکتے، اس سے زیادہ نہیں ڈال سکتے۔ ان گریڈ سسٹم میں اگر آپ کا انورٹر 6 کلو واٹ ان گریڈ انورٹر ہو، ان کے ساتھ آپ پورا فیکٹری کا لوڈ ڈالے، یہ پیرر پہ چلتا ہے، پیرر کمبینیشن پہ چلتا ہے یا شیئرنگ سسٹم، اس کے لیے لوڈ ڈیفینڈ نہیں کرتا ہے۔ میں تھوڑا حرکت کرتا ہوں، اچھا ساری۔ تو دوسرا تو یہ ہو گیا،
اس انورٹر میں ہائیبریڈ انورٹر خراب ہوتا ہے بہت جلدی، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، میں آپ کو ٹیکنیکل بتاتا ہوں، اس میں سیٹنگ کی مسئلے ہوتا ہے، ان میں بیٹری کا کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی بیٹری لو ہوتا ہے، کبھی ٹی ٹی کا آواز کرتا ہے، پورا گھر والا ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن ان گریڈ سسٹم میں یہ ڈسٹربنگ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہائیبریڈ سسٹم میں وائرنگ بہت زیادہ ہے، وائرنگ کا کاسٹ بھی بڑھے گا، اور ان گریڈ سسٹم میں سمپل وائرنگ ہے۔ ہائیبریڈ سسٹم میں وائرنگ بہت زیادہ ہے، ڈی بی ٹو ڈی بی، اگر آپ نے ہائیبریڈ سسٹم لگانا ہو تو پورا وائرنگ ہم چینج کرتے ہیں۔ تو پورا وائرنگ کا مطلب یہ نہیں کہ واش روم اور کمروں کا ہم وائرنگ چینج کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ڈی بی ٹو ڈی بی، اگر آپ کا 3 پورشن گھر ہے تو ہم پہلی پورشن، دوسرا پورشن، تیسرا، ان کا ہم آپس میں یہ کنیکشن چینج کرتا ہے، ادھر سے ہوگا، ٹھیک ہے، واش روم اور روم یا کارپوچ ادھر سے نہیں ہوگا، ڈی بی ٹو ڈی بی، مطلب ڈی بی ہم چینج کرتے ہیں، اگر ایک ڈی بی میں دوسرے ڈی بی میں تار نہیں ہے تو وہ ڈالنا پڑے گا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن آج کل اکثر جگہوں میں ہوتا ہے، جو پرانے گھر ہوتا ہے ادھر تھوڑا مسئلے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہائیبریڈ سسٹم میں بیک اپ سسٹم نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہائیبریڈ سسٹم میں بیک اپ سسٹم ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر لائٹ نہ ہو تو آپ کے گھر میں بجلی ہوگا۔ ان گریڈ میں سسٹم میں جو ہے وہ ان گریڈ سسٹم میں بیک اپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر لائٹ ہے تو آپ کا سولر سسٹم ان گریڈ میں چلے گا، اگر لائٹ نہیں ہے تو آپ کا سسٹم نہیں چلے گا۔ سمپل یہ ہے کہ اگر آپ کا ان گریڈ سسٹم لگا ہے تو آپ کا ان گریڈ سسٹم اگر آپ کے گھر میں لگا ہے تو بجلی ہے، لائٹ ہے تو سولر چلے گا۔ اگر لائٹ بند ہو گیا، ایک پیز بھی کم ہو گیا تو آپ کا ان گریڈ سسٹم بند ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر آپ کا فیکٹری ہے، مثال کے طور پر فیکٹری ہے، تو فیکٹریوں میں آپ کوشش کریں کہ آپ کے لیے ہائیبریڈ سسٹم فائدہ مند نہیں ہے، فیکٹری کے لیے آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند سسٹم جو ہے وہ ان گریڈ ہے۔ اگر پورا پاکستان کی میں فیکٹری کی بات کرو تو پورے میں تقریباً 98% ان گریڈ سسٹم لگے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہائیبریڈ سسٹم میں بھی نیٹ میٹرنگ ہوتا ہے اور ہائیبریڈ میں بھی ہوتا ہے، لیکن ان گریڈ سسٹم میں مثال کے طور پر 80% نیٹ میٹرنگ ہوتا ہے، ایک سولر سسٹم آپ نے لگایا ہے وہ 80% ہے ایکسپورٹ کرتا ہے، مطلب جنریشن کرتا ہے، تو ہائیبریڈ میں ایکسپورٹ تھوڑا کم ہوتا ہے، تقریباً 75 یا 73% ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 7-8% ان گریڈ سسٹم زیادہ نیٹ میٹرنگ کرتا ہے، ہائیبریڈ کم کرتا ہے، ان کا وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت بیٹری کو پل رکھتے ہیں اور یہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس میں یہ 7% ریکور بھی ہوتا ہے، اگر 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے لائٹ نہ ہو اور ان گریڈ بند ہو جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ ان گریڈ سسٹم جو ہے یہ تو بند ہو جائے گا اگر لائٹ نہ ہو، ہائیبریڈ پھر بھی چلے گا، ٹھیک ہو گیا۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ نے گھر میں سولر سسٹم لگانا ہے تو اگر آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو تو پھر آپ کے لیے ہائیبریڈ سسٹم زیادہ فائدہ مند ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مثال کے طور پر پاکستان کے دیہات علاقوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو ادھر ہائیبریڈ سسٹم زیادہ فائدہ مند ہے، اور سٹیز میں پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی میں جہاں لوڈ شیڈنگ کم ہے ادھر ان گریڈ سسٹم زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس سے آپ کا جو بل ہے وہ زیرو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہائیبریڈ سسٹم کا مینٹیننس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بیٹری جب آ جاتا ہے جتنا بھی اچھا بیٹری ہو تو کبھی کبھار وہ مکمل خالی ہوتا ہے یا انورٹر ان کو پیک نہیں کرتا ہے، ٹی ٹی کی آواز کرتا ہے، وہ مسئلہ ہے۔
اگر آپ کے گھر میں ہائیبرڈ سسٹم لگا ہے، اگر آپ نے 2 نئے کمرے بنائے یا 2 کمروں میں پہلے اے سی نہیں ہے، آپ نے اے سی لگایا نیو، تو اس کے لیے وہ انورٹر کے ساتھ آپ نہیں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ 6 کلو واٹ کا انورٹر ہے، 2 اے سی آپ نے مزید ایڈ کیا انورٹر اے سی ہے، تو وہ انورٹر کے ساتھ آپ نہیں لگا سکتے۔ اگر ان کے لیے آن گریڈ سسٹم میں آپ لگا سکتے ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بل جو ہے ہائیبرڈ میں بھی 0 ہو جاتا ہے اور آن گریڈ میں بھی 0 ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ مستقبل ہائیبرڈ کا ہے یا آن گریڈ کا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ فیوچر میں ہوگا تو پھر ہائیبرڈ کا فیوچر ہے، اگر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے تو پھر آن گریڈ کا ہے فیوچر، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہے، ایک تو اگر آپ کا ٹارگٹ یہ ہو کہ میں نے بل 0 کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے فائدہ مند ہے آن گریڈ سسٹم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے صرف بل کو 0 کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے آن گریڈ سسٹم ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پھر ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ میں نے سولر بھی لگایا ہے، یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اگر لائٹ نہ ہو تو یہ بند ہو جاتا ہے، یہ تو میرے لیے کوئی فائدے کا نہیں ہے بھائی، یہ تو آپ کا بل 0 کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا یورپ میں اسی طرح چلتا ہے، ابھی تک یہ ٹیکنالوجی نہیں آیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کہ ان گریڈ سسٹم اگر لائٹ نہ ہو، انشاءاللہ فیوچر میں آ جائیں گے، اس پہ ورک ہو رہا ہے لیکن ابھی تک پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اس میں ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے 10 کلو واٹ، 10 کلو واٹ اگر ان کا لوڈ ہے، تو ان کے لیے اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک بیٹری والا یو پی ایس ہو، تھوڑا سا لوڈ شیڈنگ ہو، ایک بیٹری والا یو پی ایس یا 2 بیٹری والا یو پی ایس، یہ بھی انڈائریکٹ سولر پہ چلتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ادھر سے سولر ایکسپورٹ کرتا ہے یا امپورٹ کرتا ہے یا ڈائریکٹ بجلی سولر سے یوز ہوتا ہے، تو یہ بھی چارج یہ سولر پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بل نہیں آتا ہے، 0 آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایکسپورٹ یا امپورٹ یو پی ایس آلریڈی انڈائریکٹ یہ بھی سولر پہ ہوتا ہے۔ ایک آپشن تو یہ ہو گیا، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کا 10 کلو واٹ کا لوڈ ہے تو یا تو ایک بیٹری والا یو پی ایس آپ لگا سکتے ہیں، 2 بھی لگا سکتے ہیں، یا تو آپ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ 7 کلو واٹ 7 کلو واٹ آن گریڈ اور 3 کلو واٹ ہائیبرڈ سسٹم آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا 15 کلو واٹ کا سسٹم ہے تو ایک آپشن یہ ہے کہ 3 کلو واٹ آپ ہائیبرڈ لگا لیں اور باقی 12 کلو واٹ آن گریڈ لگا لیں، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کا 15 کلو واٹ کا لوڈ ہے تو 5 کلو واٹ ہائیبرڈ، 10 کلو واٹ آن گریڈ، اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ کا فائدہ، اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ کا فائدہ، بل بھی 0 ہو جائے گا، آپ کا لوڈ بھی کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا 20 کلو واٹ سسٹم ہے، 20 میں 5 kW واٹ آپ ہائیبرڈ لگا لے، 15 کلو واٹ آن گریڈ لگا لے، تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے، یہ میں نے اپنے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کے لیے بنایا۔ جب بھی آپ نے سولر سسٹم لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں سیٹسفائیڈ کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو آپ نے بنانا ہے کہ میں نے آن گریڈ سسٹم لگانا ہے، ہائیبرڈ سسٹم لگانا ہے، کیونکہ بعد میں اگر آپ نے فیصلہ چینج کرنا ہے تو وہ جو کمپنی ہوتا ہے آپ کے گھر میں سسٹم لگاتا ہے، ان کے لیے بھی مسئلے مسائل نہ ہو، آپ کے لیے بھی نہ ہو، کیونکہ آپ نے اگر مائنڈ بنائے کہ میں نے یہ سسٹم لگانا ہے، ادھر سے وہ اسی طرح کام نہیں کرتا ہے تو پھر اچانک تو مائنڈ چینج نہیں ہوتا ہے، آپ خفا ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ ورک کرنا ہے، اور ہم پورے پاکستان میں سولر کا کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو آج کل ماشاءاللہ آج 2024 اینڈ پہ ہے تو کافی مناسب ریٹ ہے، آپ اپنے گھر میں سولر سسٹم لازمی لگائے، سردیوں سے فائدہ اٹھائے، گریزر وغیرہ آج کل ہیٹر وغیرہ، بجلی کا چولہا بھی سولر پہ ہوا ہے۔ تو اپنا خیال رکھے، اللہ حافظ۔
اور ایک اور بھی ضروری بات، اگر آپ نے سسٹم لگانا ہے تو کوشش کریں سردیوں میں لگا لیں، کیونکہ سردیوں میں ریٹ بھی مناسب ہوتا ہے اور اکثر کمپنیز کے ساتھ کام بھی اتنا نہیں ہوتا ہے، صرف وہ سروائیور کرتا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ، اور کام بھی اگر کام کم ہو تو پھر کام بھی آپ کا خوبصورت ہوگا. تو پھر یہ ہے کہ آپ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ جلدی نہ ہو. اگر آپ ایٹ اے ٹائم آپ کے 3-4 پروجیکٹ چلتا ہو تو پھر ٹائم مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ سردیوں میں کریں تو آپ کا کام بھی خوبصورت طریقے سے ہو جائے گا، ٹھیک ہوگا، اور فائدہ بھی ہوگا. ریٹ اور یہ چیزیں تو آپ جہاں بھی رہو خوش رہو، آباد رہو، اپنا خیال رکھے، اپنے فیملی والے کے خیال رکھے. اللہ حافظ، شکریہ، تھینک یو.